الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. جیسا کہ انشاءاللہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ آج کے دن سے بلکہ پچھلے درس سے کتاب الآداب اور آداب کے متعلق انشاءاللہ بتایا گیا کہ دروس ہوں گے، اور بتایا گیا کہ اسلام میں بہت سارے آداب ہیں، ہر چیز میں آداب ہے، ہر چیز کے ادب لحاظ کرنا چاہیے. کچھ آداب بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ بہت سارے آداب ہے، خاص کر انسان اور اللہ کے درمیان جو آداب ہے وہ عبادات میں ہے. اور اسی طرح بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب ہے، دوسروں مسلمان کے ساتھ کچھ آداب سے پیش آنا چاہیے، یہ آداب کیا ہے. اور اسی طرح انسان اپنے نفس کے ساتھ یا دوسری چیزوں کے ساتھ کچھ آداب اور لحاظ کرنا چاہیے. اور یہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ یہ اکثر مسائل کے بارے میں انشاءاللہ ہر اتوار اور ہر منگل کو انشاءاللہ ایک ادب اور ایک مسئلہ لیا جائے گا، اور اس کے مکمل آداب جو شریعت میں ثابت ہے وہ انشاءاللہ وہ ذکر کریں گے. آج کے درس میں یہ سب سے پہلا ادب جو ذکر کریں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اور اللہ کے حقوق کیا ہے، اللہ کے آداب کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ مسلمان اور اللہ کے درمیان کیا حقوق ہے اور کیا آداب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کس طرح ایمان لانا چاہیے اور کس طرح ہم لوگ کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں. یعنی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں. حقیقت میں کوئی بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے مکمل حق نہیں ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت سارے حقوق ہیں، انسان کتنا بھی کرے وہ کم ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہ حکم دیتا کہ جتنا طاقت ہے اتنا ہی کرو، جتنا آپ کوشش کر سکتے ہو کرو. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کیا کیا آداب کرنا چاہیے اور کس طرح ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لائیں اور حقوق ادا کریں. یہ تقریباً 11 یا 12 حقوق اور 12 آداب ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ مختصر انداز کے تشریح کریں گے اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ ہر ادب میں دلیل پیش کریں گے اور بیان کریں گے کہ کس طرح یہ ادب کرنا چاہیے. سب سے پہلا ادب اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جو ادب کرنا ہے، سب سے پہلے اہم جو ادب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا چاہیے. یہ سب سے اہم ہے، بلکہ مسلمان اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی اصل ہے. اور تمام دین کے مسائل اور تمام شریعت کے احکام اگر انسان اس کے بعد کرتا، ایمان کے بعد کرتا، ایمان لا کے پھر کرتا تو مقبول ہوتا ہے. لیکن اگر انسان دنیا میں کتنا بھی اچھا کام کرتا ہے، کتنا بھی نیکی کرتا ہے، کتنا بھی خلوص کرتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ ادب مفقود ہے، یعنی ایمان مکمل نہیں ہے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور وہ جنت نہیں داخل ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالی اسی کے لیے پیدا کی ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں. اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا یہ سب سے اہم ادب ہے اور یہ اللہ کا سب سے اہم حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ایمان لانے کے کئی جگہ حکم دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. آمنوا، اور اسی طرح اللہ فرماتے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اور اللہ سبحانہ تعالی مومنوں کی بھی صفات ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان لانے کے معنی کیا ہے؟ ایمان عربی میں اصل تصدیق کو کہتے ہیں اور اقرار کو کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان کسی بات پر اقرار کرتا ہے اور دل میں تصدیق کرتا ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں. تو اسی لیے لیکن اللہ پر ایمان لانے کے مطلب کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ایمان شریعت میں اس کی تعریف یہ عقیدے کے دروس میں اور کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اہم 3 بات ہے. الایمان کہتے ہیں علماء هو تصدیق بالجنان، یعنی دل سے تصدیق کرنا، دل سے بالجنان، جنان یعنی قلب، دل کو کہتے ہیں، تصدیق بالقلب عزیز کہتے ہیں. تو دل سے اقرار کرنا چاہیے، اور دل سے یعنی یہ دل میں اقرار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں مانتا ہوں کہ وہ رب ہے، وہ معبود ہے، وہ تمام چیز کے مستحق ہے، اور وہی میرا خالق اور رازق، وہی مالک ہے اور اسی کے پاس جانا ہے. تو دل میں یہ اقرار ہونا چاہیے.
لیکن جو بندہ دل سے اقرار نہیں کرتا ہے، شک کرتا ہے، تو وہ کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک دل سے ہے، اور دوسری بات کیا ہے، وہ باللسان و اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی انسان، آج کل بہت سے مسلمان اس طرح جب کچھ کہو کہتے نہیں ایمان تو دل میں، تو ٹھیک ہے دل میں، تو زبان سے تو اقرار کرو، زبان سے آپ یہ تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرو، آپ ایمان میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادتین پڑھ لو۔ لیکن کوئی کافر کہتا نہیں میرے دل میں ایمان ہے، ضروری نہیں کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیا ضرورت ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ کی یہ حکم ہے کہ انسان زبان سے ہمیشہ کہے۔ تو اس لیے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، کلمہ پڑھنا ہمیشہ ہی مسلمان پر واجب ہے، اور یہ زبان سے ظاہر کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ، اور ایمان کے تیسرا جزو کیا ہے، بتائیں کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور جوارح اور ارکان، یعنی انسان کے اعضاء سے کیا ہے، عمل بالجوارح والارکان، اسی کے مطابق اپنے بدن سے اس پر عمل کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو کہیں گے ٹھیک ہے ایمان لاتے ہو تو پھر عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی عبادت کرو، جیسا کہ انشاءاللہ یہ دوسرا حق ذکر کریں گے۔ تو عبادت کرنا ضروری ہے، اسی لیے آپ دیکھو کہ قرآن مجید میں کیا اللہ ذکر کرتے ہیں، ان الذین آمنوا، آگے کیا کہتے ہیں، وعملوا الصالحات۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے، بغیر ایمان کے عمل صالح نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر ایمان کے عمل صالح قبول نہیں ہوگا۔ کافر وہ بھی صدقہ کرتا ہے، وہ بھی اچھی باتیں کہتا ہے، تو نیکی نہیں ملتی ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے، اور اسی طرح ایمان مقبول نہیں ہوگا، اسی طرح ایمان مقبول نہیں ہوگا اگر عمل صالح نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن ایک وقت نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھکتا نہیں، تو کون سے مسلمان ہی ہے؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ عمل صالح بھی کرے، کیونکہ اگر دل میں ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے، تو ضرور انسان نیکی کرتا ہے، اور یہ تینوں اہم جز ہے۔ علماء آگے کہتے ہیں یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان، کی ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے کہ نہیں، یہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، یہ مسلم بات ہے۔ اگرچہ بتایا کہ کئی بار عقیدے کے درس میں اگرچہ پہلے زمانے میں کچھ فرقے گزر چکے ہیں، اور ابھی بھی کچھ افراد ہیں جو کہتے ہیں ایمان بڑھتا نہیں نہ گھٹتا ہے، آپ اللہ پر ایمان لے آئے بس کافی، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، غلط ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ ذکر کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ تاکہ ان کے اپنے ایمان پر مزید ایمان بڑھائے، اور اسی طرح قرآن میں اور سنت میں کئی جگہ یہ ذکر کیا گیا کہ انسان نیکی سے اپنے ایمان بڑھاتا ہے اور برائی سے ایمان گھٹاتا ہے۔ آپ کو خود احساس ہے، ہم لوگ جس دن آپ دیکھو گے آپ ایک جز قرآن پڑھو گے تدبر سے، نماز 5 وقت نماز پڑھو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دن روزہ رکھو گے، تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے کہ آپ کی ایمان آج بڑھا کہ نہیں، یہی احساس ہوتا ہے۔ اور جس انسان نماز چھوڑتا ہے، برائی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، دل میں تنگی ہوتی ہے، انسان احساس کرتا ہے میں اللہ سے دور ہٹ گیا ہوں، تو اس لیے ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا حق یا اللہ کی جو ادب، اللہ کے ساتھ جو ادب کرنا ہے، تو اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں رہے گا، آج صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے طریقہ اور آداب نہیں، یہ آداب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو آداب ہے وہی صرف ذکر کریں گے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان عبادت اللہ کے لیے خالص کرے، تو اس لیے بتا کہ عبادت بھی کرنا ضروری ہے، لیکن کس طرح کرے، اخلاص کرے، یعنی انسان، اور اخلاص کے مطلب یعنی اس میں دو معنی آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب بھی عبادت کرو تو یہ سوچو کہ یہ خالص اللہ کے لیے، یعنی نیت، یہ نیت دل میں ہونی چاہیے۔ اصل لوگ پڑھتے ہیں زبان سے، یہ تو صحیح نہیں ہے، نیت آپ کی ارادہ جو دل میں ہے اس میں یہ آپ کر لو کہ 100% اللہ کے لیے، یہ کسی کے دنیا کے لالچ کے لیے نہیں ہے، یا کسی کے ڈر سے میں یہ نہیں کرتا ہوں، یا کیونکہ یہ عادت بن گئی ہم لوگ کی خاندانی یا ہم لوگ کے علاقے میں یا ہم لوگ کے مسلمان کی عادت بن گئی تو میں کرتا ہوں، نہیں۔ جب بھی آپ کرو تو یہ دل میں آپ حاضر کرو یہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے، نہ کہ کیونکہ عادت بن گئی آپ اس کے بغیر سکون نہیں پاتے، نہیں، آپ یہ عادت تو بن گئی اچھائی میں، تو آپ پھر بھی دل میں حاضر کر لو کہ اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اخلاص کے دوسرے معنی یہ ہے کہ تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے،
اور کسی بھی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. یعنی پہلے بتایا گیا کہ کوئی نماز پڑھو تو اللہ کے لیے، اور دوسرا جو قسم ہے کہ صرف نماز صرف اللہ کے لیے پڑھو. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز تو خلوص سے پڑھیں گے اللہ کے لیے جب کھڑے ہوں گے، سجود اللہ کے لیے کریں گے، لیکن سال میں 1-2 بار ضرور درگاہ میں جائیں گے، سال میں 1-2 بار ضرور بابا کے سامنے جھکیں گے، سال میں 1-10 بار یا کتنا بار ضرور پیش کریں گے قربانیاں جادو کے لیے، کسی جنات کے لیے کسی. تو یہ عبادات چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ سجود ہو، چاہے وہ خوف ہے یا محبت، یہ سب اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے. تو اسی لیے انسان تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرے اور غیر اللہ کے لیے کچھ بھی نہ رکھے. اللہ فرماتے ہیں فاعبد اللہ، اے اللہ کے رسول آپ عبادت کریے. اللہ کی عبادت کس طرح؟ نہیں کہا صرف عبادت کرو جیسے مرضی ہے، مخلص اللہ الدین، اس کے لیے دین ہے مکمل اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کرو. اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کی ہے، قل انی امرت، یعنی آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول لوگوں سے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ میں اللہ کے لیے عبادت کروں اخلاص کے ساتھ. اور اسی طرح اللہ فرماتے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، ان لوگ کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خالص عبادت کریں. تو اسی لیے دوسرا ادب یہ ہے اور دوسرا اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم لوگ عبادت جب بھی کریں تو خالص اللہ کے لیے، اور چاہے ایک عبادت میں خالص اللہ کے لیے یا تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہی رکھے، کسی غیر اللہ کے لیے نہ کرے. اگر کوئی کرتا تو شرک کے مرتکب ہو گئے، اور شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں داخل ہوگا بلکہ اس کے سارا عمل بیکار ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ سے نہیں کہتے ہیں، صرف اللہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ کے رسول آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کے پاس بھیجا گیا ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یعنی اللہ کے رسول اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا سارا عمل بیکار ہو جائے گا. تو سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت بلکہ تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں، اگر وہ شرک کرتے تو ان کا عمل بیکار ہو جاتا. تو ہم لوگ کے پاس جو کم عبادات ہے، ہم لوگ کے اخلاص میں کمی ہے، اگر خدا نخواستہ اگر ہم لوگ بھی کرتے تو ہم لوگ کو تو اور ضائع ہوگا. تو اس لیے انسان نہ کہ نہیں اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں جو آیات قرآن میں شرک صرف یہ مشرکوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اگر شرک کرتے تو ان کا عمل بھی بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے دوسرا ادب اور ضروری ہے کہ انسان خالص اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے عبادت کرے. تیسرا اللہ کے ساتھ جو تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تعظیم کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی تعظیم، اللہ کی تقدیر، اللہ سبحانہ توقیر کرنا ضروری ہے. یعنی اکثر مسلمان تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے نزدیک بہت ہی عظیم ہے. بھائی عظیم کیسے ظاہر ہوگا؟ دل میں عظمت ہونی چاہیے. اور اسی طرح آپ کے افعال میں انسان کیسے، اللہ فرماتے کافروں کے بارے میں وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو حق القدر یعنی مکمل اللہ کے حق اور قدر نہیں پہچانے. اور اگر انسان نہیں پہچانتا تو وہ اللہ کے حق نہیں ادا کر سکتا ہے. اب دیکھیں اکثر مسلمان اسی میں مبتلا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نام لے کے مذاق اڑاتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کے افعال پہ مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی تقدیر نہیں. ایک بندہ آپ دیکھو گے کہ جب کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ کوئی باتیں اس طرح کس دیتا ہے. یا انسان اللہ کی چیزوں میں، اللہ کی تخلیق میں انسان کوئی مذاق اڑا دیتا ہے کہ اللہ یہ کم ہے یا ناقص ہے، عیب نکالتا ہے، تو یہ اللہ کی تقدیر یہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی اللہ کی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی تعظیم نہیں ہے. اللہ کی تعظیم کے مطلب کہ آپ کے دل میں جب اللہ کے نام لیا جائے تو ڈر جائے. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون، مومن لوگ حقیقت میں وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کے نام لیا جاتا تو ڈر جاتے ہیں. آج کل انسان جسے کہتے کہ اللہ کی قسم کھا لو یا اللہ گواہ ہے، کہتے ہاں اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا اور جانتا کہ میں جھوٹا ہوں. لیکن اتنا اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دل میں اتنا ہی اس کی قدر ختم ہوگی کہ انسان ہر بات پہ اس کو کیا ہے، اللہ کو مذاق کرتا ہے، چاہے قسمیں چاہے عام باتوں میں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کافر کے بارے میں کیا فرما، ابھی سورہ حشر تفسیر کیا گیا، کیا کہا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں منافق کے بارے میں اور یہودی کے بارے میں لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ،
کہ مومن لوگ، یہودی لوگ اور منافق لوگ کے دل میں آپ لوگ کی تعظیم اور عام لوگ سے خوف اللہ سے زیادہ کرتے ہیں، اللہ سے کرنا زیادہ چاہیے، لیکن وہ لوگ آپ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ کا حق نہیں پہچانتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کی تعظیم کریں، اور اسی طرح یہ اللہ کی تعظیم میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو چیز سے روکتا ہے اس سے باز آنا چاہیے، اور یہ چیز کے حکم دیتے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ جو چیز کی تعظیم کرتے اس کی تعظیم کرو، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی جس کی تعظیم نہیں کرتے ہیں اس کی تعظیم مت کرو۔ مثال ہے کافر، آج کل مسلمان لوگ آپ دیکھو گے ایک کافر پہ فخر کرتے ہیں، ایک حقیر چیز پہ فخر کرتے ہیں حالانکہ حرام ہے، تو یہ اللہ کی تعظیم میں نہیں ہے۔ آپ اس چیز پہ فخر کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ آج کل تو کوئی انسان دو نالائق بات کریں گے تو فخر کریں گے کہ ہم لوگ کے ملک میں یہ ہے، آپ کے ملک میں یہ چیز نہیں ہے، ہم لوگ کے، اور یہ سب غلط باتیں پر، جیسا کہ آپ دیکھو گے کچھ افراد جیسے مصر والے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، آج کل فخر کرتے کہ ہم لوگ فرعونی قوم کے، ہم لوگ کے ملک میں فرعون نکلا، ہم لوگ بھی فرعونی لوگ ہیں۔ تو اس طرح فخر کرنا یہ غلط ہے، کافروں پر فخر کرنا، یا ایسے لوگ مبغوض لوگ جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَقْوَامٍ إِنَّهُمَا هُمْ مِنْ حَطَبِ جَهَنَّمَ، جیسا کہ حدیث کا معنی ہے کہ کچھ لوگ، یعنی ایسے لوگوں کو باز آنا چاہیے جو ایسے لوگوں پر فخر کرتے ہیں جو جہنم کے ایندھن بن گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نئے باز آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جعل سے بھی، کیڑے سے بھی زیادہ وہ حقیر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ اس چیز پر فخر مت کرو جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اور اس چیز پر فخر کرو جو نیک صالح ہے، جو اچھے لوگ ہیں، اس پر فخر کرو۔ تو یہ دلیل ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی تعظیم ہے اور اللہ کی توقیر ہے۔ جو چیز اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اس سے بغض کرو، اور جو چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور مقدر ہے اس کی تقدیر کرو، اس کی عظمت بیان کرو۔ یہ تیسرا ادب ہوا۔ چوتھا ادب اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ تو ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے افعال سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم لوگ سب، ہر مسلمان سے کہو کہ ہاں اللہ سے زیادہ محبت میں کسی سے نہیں کرتا ہوں، لیکن جب مسئلہ پیش آتا ہے دنیا میں کہ ٹھیک ہے نماز کے وقت ہو گئے، اذان ہو گئی، اب آپ یا تو مسجد جاؤ اللہ کا حق پورا کرو، یا آپ اپنے ارباب یا اپنے اولاد کے آپ پورا حق ادا کرو، تو انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہاں اللہ کا حق تو بڑا ہے، لیکن بیچ میں لیکن لے آئے گا اور بات گھما لے گا اپنی طرف، اور نماز کے لیے نہیں آئے گا۔ اور ہر بات میں اس طرح ہے۔ آج سب مسلمان تو دو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی اس طرح نہیں ہے، اللہ کے کم لوگ ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کس چیز سے کرنا چاہیے؟ ہر محبوب چیز سے، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء بنے۔ ایک انسان اس میں فرق نہیں کرتا، ہم لوگ عموماً یہ ذکر کرتے اللہ اللہ کے رسول یہ سب سے زیادہ محبوب رہے اور باقی چیز اس کے بعد ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتے مومنوں کے بارے میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ ایک بار دھمکی دی ہے کہ کافر میں یہ صحابہ کرام جو تھے، ایک بار جیسا کہ منافق لوگ کچھ موجود تھے، اور کچھ باتوں میں اللہ نے یہ کہا کہ اگر من یرتد منکم عن دین، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، یعنی اگر تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یعنی نہیں لاؤ گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تم لوگ کو ہٹا دیں گے اور ایسے قوم کو لائیں گے یحبهم ویحبونہ، کہ اللہ سے محبت کرتے اور اللہ بھی ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی محبت ہر چیز سے آگے کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ثلاث من کن فیہ، کہ تین ایسی چیزیں ہیں اگر کسی کے اندر یہ موجود ہے، کہ یعنی کسی مسلمان کے دل میں موجود ہے تو وہ ایمان کے مٹھاس پاتا ہے، ایمان کی لذت پاتا ہے۔ آج کل ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن کون وہ مسلمان ہے کہ ہمیشہ یہ شکر ادا کرتا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنائی ہے؟ کون یہ نعمت احساس کرتا ہے دل میں؟ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لذت ہونی چاہیے، ہر وقت انسان یہ شکریہ ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمان بنایا۔ جیسا کہ صبح کے وقت اللہ کے رسول کیا دعا پڑھتے تھے؟ اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة ابينا ابراہیم۔
اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے کہ ہم لوگ صبح تجدید اپنے ایمان کرتے تھے، اور الحمدللہ الذی ہدانا قرآن کی آیت ہے، لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، کہ الحمدللہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے اس دین پہ، حالانکہ اگر اللہ نہ ہوتی، اللہ ارادت نہ کرتے تو ہم مسلمان نہیں بنتے۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 ایسے اعمال ہیں جس میں اگر کسی مسلمان کے دل میں ہے تو ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رہے۔ لیکن آج کل اسی لیے ہم لوگ ایمان کی مٹھاس نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے آگے ہم لوگ رکھ لیتے ہیں۔ مسئلہ پیش آتا کہ اللہ کا حق ادا کرے کہ پہلے انسان کے حق ادا کرے، چلو اپنے پہلے کام میں کر لیتا ہوں، نہیں، یہ محبت کی تقاضا نہیں ہے۔ تو اسی لیے تیسرا حق، چوتھا حق یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ سے یہ اتنا محبت ہونی چاہیے کہ سر اپنے جان سے بھی زیادہ، اگر اللہ کا حکم آئے اور دین کے مسئلہ آئے اور جان بھی خطرے میں رہ جائے تو انسان اللہ کے حق مقدم کرے، اللہ کی اگر اتنا ضرورت نہیں ہے تو انسان مجبوری میں کچھ حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی اجازت دی ہے، لیکن اکثر عموماً انسان ہمیشہ اللہ کا حق مقدم کرے۔ نمبر 5 یہ ہے اللہ کا حق یا اللہ کے ساتھ یہ ادب ہے التوکل علی اللہ وحدہ، کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھو گے جو درگاہ میں جاتا ہے، کئی لوگ سے میں نے خود ہی پوچھا جو درگاہوں میں جاتے ہیں یا جو کالے دھاگا پہنتے ہیں یا اس طرح، میں سب سے پہلے یہی سوال پوچھتا ہوں ان لوگ سے، کیا اللہ پر بھروسہ کرتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہاں بہت زیادہ، اپنے جان سے بھی زیادہ، 100% نہیں 200%۔ اتنا بھی کچھ لوگ تاکید کرتے کہ 200% میں کرتا ہوں۔ تو یہ پوچھتا تھا ٹھیک ہے یہ دھاگا کیوں پہنے، پھر آپ یہ اللہ کی یہ غوث اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو خاموش ہو جاتا۔ تو اس لیے ہم لوگ کو گھر والے نہیں سکھا دے کہ اللہ پر 100% بھروسہ ہونا چاہیے، کس طرح یہ نہیں بتائیں۔ اسی لیے بھروسے کے مطلب، توکل کے مطلب کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ میرا نقصان اور فائدہ کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی بھی دنیا میں نہیں خیر پہنچا سکتا الا کہ اللہ۔ اسی لیے انسان کیا کرتا ہے؟ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو تو اللہ پر اعتماد کرو، لیکن کب اس طرح خالی نہیں، اس میں ضرور یہ ہے کہ اخذ بالاسباب، اور انشاءاللہ توکل کے آداب الگ ہوگا کہ اسباب پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو اولاد چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں بیٹھ جاؤ شادی مت کرو، نہیں، شادی کرنی پڑے گی۔ آپ بیمار ہو تو آپ یہ نہ کہو کہ نہیں علاج انشاءاللہ اللہ گھر تک پہنچا دیں گے، نہیں، آپ علاج ڈھونڈو جتنا آپ کی طاقت ہے۔ آپ غریب آدمی ہو تو آپ 10-15 درہم میں علاج کرو جتنا آپ کی طاقت ہے، اور اگر آپ مالدار ہو تو آپ اور مزید کرو۔ تو ہر ایک انسان اپنے طاقت کے حساب سے کرتا ہے، اور باقی کیا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی ہاتھ میں۔ اس لیے آپ دیکھو گے کہ 2 انسان بیمار ہوتے، دونوں کی بیماری ایک ہی ہے۔ ایک بندہ 1000 درہم خرچ کرتا اور دوسرا 20 درہم خرچ کرتا ہے، 20 درہم والے کی شفا ماشاءاللہ مل جاتی ہے، اور جو 1000 خرچ کرتا کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ توکل نہیں کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرتا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ اللہ پر کرو، ضرور ہر چیز ظاہری چیز وہ نہیں، آپ ڈیوٹی ڈھونڈتے ہو یا کوئی بھی کام، ہر چیز آپ کے مہارت اور آپ کی ہوشیاری میں نہیں ہوتی ہے، وہ چیز ضروری ہے، لیکن اہم چیز اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ اگر لکھ دیا آپ کے لیے تو ہو جائے گا، اس لیے توکل ہمیشہ اللہ پر کرو۔ انسان جب بیمار ہوتا تو یہ یا آنکھ سے بچنا تو کالا دھاگا اور اس چیز سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ قرآن میں لکھا کہ یہ علاج ہے؟ نہیں، علاج صحیح سے کرو کہ آپ دوسروں سے بچو، خاص کر جو نظر زیادہ لگاتے ہیں، اور اوپر سے اللہ پر توکل کرو۔ جب بھی کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ اللہ کے نام لے لو، آیت الکرسی پڑھ لو، معوذات پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ بچا دیں گے۔ تو اسی لیے چوتھا حق یا 5واں یہ ہے کہ اللہ پر مکمل توکل کرنا چاہیے، اور توکل کے بارے میں قرآن میں بہت سارے دلیلیں ہیں۔ توکل کو اور انشاءاللہ مزید آداب اور تفصیل الگ درس میں ہوگا کہ آداب التوکل علی اللہ، اللہ پر کس طرح توکل کیا جائے، اس کا آداب کیا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے الگ درس ہوگا۔ نمبر 6 یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی پر اچھے گمان کرنا چاہیے، اچھے ظن رکھنا چاہیے۔ آج کل مسلمان تو کہیں گے جیسے توکل الگ ہے، اسے میں نے دونوں کو الگ کر دیا، توکل الگ مسئلہ ہے اور اللہ پر اچھے گمان کرنا الگ مسئلہ ہے۔ اچھے گمان انسان کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھو گے سب کہیں گے کہ اللہ پر اچھا گمان ہے، لیکن حقیقت میں ان لوگ کے افعال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے اتنا اچھے گمان نہیں کرتے۔
خاص کر اچھے گمان کے من کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ ہمیشہ دل میں رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ہدایت چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے خیر ہی چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میرے تقدیر میں ہوتا ہے، جو بھی عمل ہوتا ہے، وہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے بہتر ہی کیا ہے میرے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھو کہ خاص کر یہ چیز کب ظاہر ہوتا ہے؟ یہ چیز کب ظاہر ہوتا ہے؟ ان مصیبتوں میں۔ انسان مثال کے طور پر جب انسان چوٹ کھاتا ہے، اب یہ کل کے درس میں بھی کچھ ذکر کیا گیا، آپ کو جب چوٹ لگتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ عموماً یا تو گالی دیتا ہے، یا تو اف کرتا ہے، یا اللہ پر بھی ناراض ہوتا ہے، کیا اللہ میرے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اچھے گمان اللہ پر کرتے ہو تو یہ سوچو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چوٹ میں میرے خیریت چاہتے ہیں، تو اچھے گمان کرو گے تو آپ صبر کرو گے، اور آپ اوپر سے کہو گے الحمدللہ اللہ نے مجھے صبر کرنے کی توفیق دی ہے، تو یہ اچھا آپ کے لیے بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچو گے، بدگمانی کرو گے کہ اللہ میرے پیچھے پڑے ہیں، اللہ میری خیریت نہیں چاہتا، تو آپ گالی دو گے۔ اس لیے ہر ایک انسان اچھا، اب اس انسان کی مثال دیکھ لو، آج کل ہم لوگ کی دنیا کے معاملات میں جب ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اگر اس سے غلطی بھی ہوتی تو انسان کیا کہتا ہے؟ کہتے نہیں ہو سکتا غلطی جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا، وہ خیر پہنچانا چاہتے لیکن غلطی ہوگی۔ لیکن اگر یہ انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، اگر وہ اچھائی آپ کے ساتھ بھی کرے، آپ کو اٹھا کے آپ کو حلوہ دے دے یا آپ کو پیسہ دے دو، آپ کیا سوچو گے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ ہمیں پھنسا کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے انسان اچھے گمان سے اچھا عمل کرتا ہے اور برے گمان سے انسان برا عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی حکم دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله، کہ تم میں سے کسی کی موت اس وقت یعنی اس حالت میں نہ آئے کہ وہ اللہ پر بدگمانی کرے، بلکہ جب بھی اس کو موت آئے تو اچھی امید رکھے، حتیٰ کہ موت کے وقت یہ نہیں سوچو کہ موت کے وقت یار میرے عذاب ملے گا، جہنم ملے گا، نہیں، آپ نے کچھ نیکی کی ہے، اب موت کے وقت آپ امید رکھو کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ کل ہی رحمت کے درجات اور اللہ کے سعت رحمت ذکر کیا گیا کہ اللہ رحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ خیر ہی چاہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بدگمانی اور اچھے گمان اس میں ظاہر ہوتا ہے عبادات میں۔ آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ ذکر کیا گیا، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میرے تقدیر میں لکھ دی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ انسان گالی دیتا ہے، اللہ سے دور رہتا ہے، تو یہی کہتا کہ اللہ نے لکھ دیا میرے اوپر، تو میں کیا کروں؟ تو کہیں گے یہ غلط ہے۔ آپ اگر اللہ پر اچھے گمان رکھو گے تو آپ ضرور نیکی کرو گے، لیکن جب برا گمان اور اچھے گمان نہیں کرو گے تو آپ یہ سوچو گے کہ اللہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بی، کہ جس طرح بندہ یعنی بندہ جو مجھ پر جس طرح گمان کرتا میں اسی حالت میں رہتا ہوں۔ آپ اگر کوئی اچھا سوچتے ہو تو اچھا رہے گا، اور اگر برا سمجھتے تو برا مانو گے۔ اور یہی دنیا کی مثال ہے، جیسا کہ میں نے عموماً یہ مثال اپنے مثال میں دیتا ہوں، جیسا کہ بہت سے لوگ مسجد میں کچھ لوگ کی عقیدہ کہ امام بہت سخت کہ لڑائی کرتے ہیں، فوراً منہ پہ جواب دے دیتے ہیں، یا اس طرح جیسا کہ صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جب اگر آپ یہ سوچو گے تو کوئی بہت سے لوگ سلام نہیں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہم یہ کہہ دیں گے تو یہ کہہ دیں گے، تو اس لیے کہتے دور رہو۔ اور کچھ لوگ مانوس ہوتے ہیں، آپ دیکھو گے کہ ہم نماز بعد سلام کریں گے، مسکرائیں گے، خوش رہیں گے، کیونکہ انسان جس طرح آپ کے بارے میں سوچتا ہے اسی اعتبار سے وہ کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے کے بارے میں اچھے سے گمان کرو گے تو اچھائی کرو گے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مایوس ہو جاؤ گے اور اللہ سے اچھی امید نہیں کرو گے تو آپ نیکی نہیں کرو گے۔ اسی لیے یہاں ایک دین کے ایک اہم جز ہے کہ ہمیشہ انسان اچھے گمان کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر لوگ۔ لا تیأسوا من روح اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے انسان اچھے گمان ہمیشہ کرے، جب بھی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو کہ جتنا محنتیں کرے اور باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اچھے گمان کرے۔ تو یہ کتنا ہوا؟ 6 ہوا، یہ 6واں ادب ہے۔ 7واں یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ آپ دیکھو گے انسان لوگ کتنا کم عبادت کرتے ہیں۔ صبح میں فجر کی نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اب فجر سے ظہر تک کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو ظہر بہت سے لوگ جو پڑھ لیتے ہیں، عصر تک کوئی کام نہیں کریں گے، مغرب سے صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں۔
حالانکہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے ایسا انسان فرض پر عمل کرے اور مزید نوافل بھی کرے، تو عبادت میں ہمیشہ مصروف رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو جب بھی موقع ملے، انسان بہانہ نہ ڈھونڈے۔ بہت سے لوگ ہم لوگ اکثر بہانہ ڈھونڈتے ہیں، مثال کے طور پر آج سورج کی گرہن ہوا، آج تو نہیں لیکن مثال بھی دے رہا ہوں جیسا کہ ہوتا ہے، آپ دیکھو گے اکثر لوگ نہیں آگے پڑھنے کے لیے، کیوں؟ کہتے ہیں میرے ضروری کام ہے۔ بھائی گرہن سال میں یا 10 سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے، تو آپ اچھا موقع سوچ کے آپ فوراً آ جاؤ، کسی بہانہ مل کے آپ کو عبادت کرنے کے تو کرو۔ اسی لیے مسلمان ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف یہ نہیں سوچتا کہ میرے جتنا ضرورت ہے میں کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لو، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول رات میں اتنا ہی تہجد، اتنی ہی لمبی نماز پڑھتے تھے کیونکہ پاؤں قدم شریف پھٹ جاتے تھے، کبھی خون بہ جاتا کبھی پھٹ جاتا، تو اللہ کے رسول سے یہ شفقت میں لوگ کہتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول سے میں کہتے کہ اللہ کے رسول آپ اتنا سختی کیوں کرتے ہو؟ یعنی اپنے اوپر آپ کے گناہیں تو معاف ہو گئی، آگے پیچھے سب معاف، آپ نہیں کرو گے تو پھر بھی جنت ملے گی۔ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبادت ہر حال میں کرو، خوف میں کرو، شکریہ میں کرو، محبت میں کرو، لیکن عبادت اللہ کی ہر حال میں کرنا چاہیے۔ یہ کتنا ہوا؟ 6 ہوا یا 7 ہوا؟ 8واں یہ ہے کہ اللہ کو اسی طرح ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے دل سے اور زبان سے، یہ بھی عبادت میں، لیکن اس کو الگ کر دیا گیا ہے کیونکہ قرآن میں یہ اس چیز کے بہت حکم دیا گیا۔ اللہ کو یاد کرنا ہمیشہ چاہیے، انسان ضروری نہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھے، یہ سب سے اہم کہ اللہ کو زبان سے یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ کہنے لگے لوگوں سے، کیا میں تم لوگ کو ایسے کام نہ بتاؤں کہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس کی وجہ سے تم لوگ شہید ہو جاؤ یا کسی کو قتل کرو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہ یاد کرنا ضروری ہے۔ آپ ظہر سے عصر تک ڈیوٹی پہ رہتے ہو، کہاں نوکری پہ رہتے ہو، تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، عبادت نہیں کر سکتے، تو کم سے کم آپ اللہ کی یاد کرو، تسبیح کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دعا پڑھو۔ آپ صبح شام کی دعا ہے، اگر انسان ہر جگہ کی اگر دعا پڑھتا اور ہر حالت کی دعا پڑھتا ہو تو کافی ہے۔ صبح کے وقت اکثر لوگ جو صبح کی دعا نہیں پڑھیں گے اور اسی طرح شام کی دعا نہیں پڑھیں گے، باتھ روم جائیں گے تو دعا ان لوگوں کو ہی یاد نہیں ہے، گھر میں جانے کے وقت کون سی دعا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کھانے کے وقت کیا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اگر انسان صبح سے شام تک ہر چیز میں دعا اگر پڑھے گا تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم لوگ اللہ کو یاد کرو، کس طرح؟ کثیرا، خوب زیادہ کرو، یعنی انسان اکتفا نہ کرے کہ میں آج 10 بار ہو گئے کافی، آپ ہمیشہ کرو، تسبیح کرو، دعا پڑھو۔ اللہ کے ذکر میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس میں تسبیح کرے، تحمید کرے، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، حوقلہ جس کو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دعا پڑھنا اور استغفار کرنا، اس کے بہت ساری دعائیں ہیں۔ انسان حتیٰ کہ اگر مسلمان سے سلام بھی کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے انسان ہمیشہ اللہ کی یاد سے یعنی مصروف نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ کتنا ہوا؟ 8 ہو گئے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہمیشہ کرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ سب کے سامنے رہیں گے تو عبادت کریں گے، جیسا کہ تنہائی میں آ جائیں گے کوئی نہیں دیکھتا ہے، بتائیں گے کہ آج کل موبائل کے پتہ نہیں کس کا موبائل ہے، آج کل برائی کی یہ ایک موبائل ہے جو سب سے برائی کے ذریعہ ہے۔ آج انسان پہلے زمانے میں اگر کوئی برائی کرنا چاہتا تو گھر سے ان کو نکلنا پڑتا تھا، یا کسی غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے سفر کرے تاکہ بدنام نہ ہو جائے، اور آج کل بہت ہی آسان، ایک موبائل کھول لو، انٹرنیٹ آ جائے، اس میں انسان کیا کیا دیکھ سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہی انسان سوچتا کیوں نہیں دیکھ رہا، چلو میں جلدی دیکھ لوں، یا جلدی موقع مل گیا، آسانی سے فری آج چل رہا ہے، آج جیسا کہ آفر چل رہا ہے، چلو جتنا دیکھنا چاہتا دیکھ لو۔ نہیں، آپ یہ ہمیشہ دیکھ لو، سوچ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگراں ہے، اللہ موجود ہے۔ اگر سارے لوگ آپ کے سامنے موجود نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو موجود ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کا ایک بڑا حق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑا ادب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہمیشہ دیکھنا چاہیے، تقویٰ کرنا چاہیے۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہمیشہ یاد کرے، اللہ کے خوف ہمیشہ حاضر رکھے،
قرآن میں کئی جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقوی کرو، ڈرو۔ اور یہ مطلب نہیں کہ انسان معصوم ہے، انسان سے کبھی برائی ہو جاتی ہے، لیکن انسان یہ برائی کرنے کے بعد ضرور مصر نہیں رہتا اس پر، تو اس کے فوراً اس کے بعد توبہ کر لے۔ یعنی آج اگر خدا نخواستہ کسی نے غلطی کی ہے، دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، چلو غلطی کر لیا ہے، شہوت بڑھ گئی یا کوئی غلط کام بڑھ گیا، انسان کچھ کر گیا، تو اس کا مطلب نہیں کہ کہیں کہ میں کیا ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ گنہگار تو اسی وقت ہے، تو توبہ کر لو تو معاف ہو جائے گا۔ تو اسی لیے انسان توبہ ہمیشہ کرے، خوف رکھے، خشیت رکھے۔ اور توبہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ کبھی دیکھا کہ انسان بنا خوف کے توبہ کرتا نہیں؟ انسان جب آپ دنیا کی مثال میں دیتا ہوں، انسان اگر کوئی کسی بڑے آدمی کے حق میں غلطی کرتا ہے تو اگر انسان اس کی عزت کرتا ہے یا اس سے ڈرتا ہے تو اس سے معافی مانگتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، یا میرے نزدیک اس سے کوئی خوف نہیں ہے، جب چاہو میں اس کو کچل دوں، تو انسان اس کی کبھی اس سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ تو اس لیے معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ خوف کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کا حال ذکر کرتے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کو یاد کرتے تو دل یعنی لوگوں کو ڈر جاتا ہے اور لوگ کانپنے لگتے ہیں اللہ کے خوف میں۔ اس لیے انسان ہمیشہ تقوی کرے، خشیت رکھے، ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، چاہے وہ دل میں ہے چاہے وہ ظاہر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے یہ کیسے ہم لوگ پیدا کریں؟ علماء کہتے تو توبہ اور تقوی کس طرح پیدا میں کروں؟ سب سے پہلے یہ طریقہ کہ انسان ہمیشہ اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھے۔ انسان جو اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات اور اللہ کی حقیقت سے جو غافل رہتا وہ کیسے ڈرے گا؟ دوسری بات یہ کہ انسان ہر کام میں اللہ کو یاد کرے، لیکن تب اس کو خوف آئے گا۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ جیسا کہ مسجد آ رہے ہو، نہیں دل کہتا کہ نہیں، یعنی دل کی یہ کہتا کہ نہیں آج مسجد نہ جاؤ، تو اسی وقت اگر آپ یہ یاد کر لو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ چلے جائے مسجد، اور شیطان چاہتا کہ یہ بندہ نہ جائے، تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ اللہ کو۔ تو یہ خوف آپ کے دل میں آ گئے، اور یہ بھی سوچ لو کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو خوف کرو گے۔ برائی کرنے کے وقت بھی انسان، مثال کے طور پر میں داڑھی کا اکثر مثال دیتا ہوں، داڑھی جیسا کہ انسان نائی کے پاس جاتا ہے داڑھی کاٹنے کے لیے، اب کرسی میں بیٹھنے سے پہلے سوچ لو کیا میں کاٹوں گا، کیا اللہ کو پسند ہے یہ عمل کہ نہیں؟ اگر آپ یہ سوچ لو کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول اس فعل سے روکا ہے، یہ کافروں کی مشابہت ہے، تو انسان ڈر جائے گا، اس کرسی سے اٹھ کے گھر واپس چلے جائے گا۔ لیکن اکثر ہم لوگ، انسان جب برائی کرتا ہے تو حتی الامکان یہ سوچتا کہ کوئی مجھے یاد نہ دلائے۔ اس لیے میں نے خود ہی تجربہ کیا کہ کچھ لوگ کے ساتھ بیٹھو گاڑی پہ، جب بار بار ان لوگ کو نصیحت دو تنگ آ جاتے ہیں، کیا یا تم ہر بات پہ اللہ اللہ کہتے ہو، ہر بات پہ تم دین لے کر آتے ہو، یار ہم لوگ کی زندگی کے مزہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی نہیں رہتا تو کہتے یار آج کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، یعنی آپ یہ چاہتے کہ برائی کے وقت آپ اللہ کو یاد مت کراؤ، کیونکہ ہمیں کرنے دو، میرے دل کہتا ہے تو کرنے دو، نہیں۔ اسی لیے انسان یہی مومن مخلص ہے کہ اگر آپ کے دل بالکل کہتا ہے برائی کرنے کے، تو کوئی اگر نصیحت دیتا ہے، کوئی آپ کو ڈانٹتا ہے بلکہ مارتا بھی ہے، تو اب یہ سوچو کہ میرے خیریت چاہتا ہے۔ تو اس لیے خوف اور خشیت یہ دل میں پیدا کرنا یہ بہت ہی اہم ضروری ایک ہے، اور یہ ضروری کہ انسان اس کے ہمیشہ یہ دل میں پیدا کرے، یہ اللہ کے ساتھ ایک بڑا ادب ہے، بلکہ یہ اہم ہے۔ اگر یہ آپ کے دل میں موجود ہے تو انشاءاللہ ساری برائیاں انسان اس سے بچ جائے گا، اور ساری نیکیاں انسان انشاءاللہ انسان کرتا رہے گا۔ یہ کتنا ہوا؟ 8 ہو گئے کہ 9؟ 9 ہو گئے، نہیں 8، ہاں 9 ہو گئے۔ نمبر یہ ہے نمبر 10 کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر یعنی راضی رہے، اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم ضروری ہے۔ آپ دیکھو گے اچھے انسان اس میں پھسل جاتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ آتا ہے، خاص کر جب شرعی مسئلہ ہوتا ہے، انسان سوچتا کہ میں نے نہیں کی ہے، یا میری غلطی اتنا بڑی نہیں ہے، اور دیکھتا کہ اس کے سزا اسلام میں موجود ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اکثر لوگ راضی نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا، جیسا کہ مثال میں دیتا ہوں، ہم لوگ انڈیا میں جو قانون ہے کہ لڑکیوں کو میراث میں نہیں دیا جاتا، اسی لیے اچھے لوگ میں نے دیکھا، اچھے لوگ میراث کے بانٹنے کے وقت جب کہا جاتا کہ آپ اپنے بہنوں کو دو، کہتے نہیں،
کیوں دے؟ کہیں گے شریعت میں، کہتے نہیں یہاں کے قانون پہ یہی چلتا ہے. بھئی آپ اللہ کی شریعت پر عمل کرو. کہتے میرا حصہ کم ہو جائے گا، ان لوگوں کو جہیز میں دیا گیا. نہیں، کتنا بھی دیا گیا ہے وہ تو دنیا کے مسئلہ، یہ میراث میں ان لوگوں کا حق بنتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کام ہو، آپ نے کسی کو تماچا مارا، اگر آپ اللہ کے حکم پر راضی ہو تو آپ بھی اس کو کہہ دو کہ مجھے بدلہ، یعنی مجھے تماچا دو، اور یہ چیز اللہ کی شریعت ہے. تو اسی لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور انسان خود بخود اللہ کی شریعت کی طرف جا کے فیصلہ کروائے. بتا گئی کئی بار یہ دروس میں کہ منافق کے حال کیا ہے. اللہ فرماتے سورہ مومن سورہ نور میں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا فیصلہ کرنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ اذا فریق منهم معرضون، ان میں سے بہت سے لوگ اعراض کرتے ہیں کہ نہیں ضرورت نہیں کہ ہم جا کے امام سے جا کے فیصلہ کروائے، ضرور نہیں کہ قرآن یار آپس میں سمجھاتا کر لیں، کیونکہ جانتا کہ اگر ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں گے تو میرا حق نہیں ملے گا. لیکن جب جانتا کہ اسی کا حق نہ ملے گا تو کیا کہے گا؟ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کے پاس یہ حق ہوتا يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو لوگ سر جھکا کے اس شریعت کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں آپ مولانا آپ اس فیصلہ کرو، شریعت ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے ملے گا. لیکن جب اس کو احساس ہے کہ ہمیں نہیں ملے گا تو بہانہ لگائے گا، ٹال مٹول کرے گا اور کہتے نہیں آپس میں سمجھوتا کر لو. اللہ فرماتے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں یعنی نفاق کی بیماری ہے، ام ارتابوا، یا ان کے دل میں ایمان میں شک و شبہات پیدا ہو گئی، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حق ضائع کریں گے. اللہ فرماتے یہ لوگ مومن نہیں، مومن وہی لوگ ہیں اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، فوراً کہتے کیا ہے کہ ہم لوگ سنے اور ہم لوگ اطاعت کی. ایک مؤثر آیت میں اس کا قصہ ذکر کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں نازل کیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ قصہ ایک اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا. حضرت زبیر یہ اللہ کے رسول کے کیا لگتے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت زبیر بن عوام اللہ کے رسول کے کیا تھے؟ چچے زاد نہیں، پھوپھی زاد بھائی تھے. حضرت صفیہ یہ اللہ کے رسول کے پھوپھی تھے اور یہ ان کی ماں تھی، تو پھوپھی زاد بھائی تھے. تو وہ مدینے میں ان کے پاس ایک کھیت تھا، اور اس کے بعد ایک انصاری کے ایک کھیت ہے، اور اس کے بعد یہ حضرت زبیر کے ہے. اور پانی پہاڑ سے آتا ہے، پہلے ان کی زمین سے گزرتا ہے پانی، پھر انصاری کے یعنی زمین سے. تو یہ جب پانی آتا تھا اتنا زیادہ نہیں آتا تھا، تو حضرت زبیر کیا کرتے تھے اپنے پہلے زمین پہ لیتے تھے، پھر کچھ چھوڑتے تھے ان کے لیے. تو وہ ناراض ہوئے انصاری، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ زبیر کا معاملہ اس طرح ہے. تو اللہ کے رسول سامنے اللہ نے رسول نے فیصلہ کی ہے کہ زبیر تمہیں جتنا ضرورت ہے لے لو اور باقیوں کے لیے چھوڑ دو. تو ناراض ہوئے، یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول دونوں کو یعنی برابر دے، اور برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ مقدر ہے کہ پانی اسی کے زمین سے پہلے گزرتا. وہ کہاں زبردستی روکے، وہ فائدہ اپنے پہنچائیں گے، اپنے لے لیں گے، پھر اس کی یہی اسلام کے فیصلہ ہے، اور یہ مظاہرہ میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ اس نے وہ ناراض ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول سے یہ آپ کے پھوپھی ذات بھائی ہے، اس لیے آپ نے اس کے فیصلہ کیا. تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا اگر میں اس کا حق بتاؤں تو اس کا حق یہ ہے، کہنے لگے اے زبیر تو پورا پانی لے لو، جتنا آپ کے زمین میں پانی بھر جائے اس کے بعد آپ ان کے لیے چھوڑو. یعنی پہلے اللہ کے رسول یہ فیصلہ کہ احسان کی اس کے ساتھ کہ زبیر سے کہا اپنا حق کچھ کم کر دو، کہ آپ اتنا کچھ لے لو جتنا ضرورت، باقی ان کے لیے چھوڑ دو. لیکن جب اس نے یہ بدسلوکی کی ہے، حالانکہ وہ جہالت میں کی، توبہ کی عبادت، تو اس نے یہ غلطی کی کہ اللہ کے رسول یہ کہہ دی. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر حق میں کہتا ہو تو اس کا حق یہ کہ پورا پانی اپنا بھر لے اپنی زمین پہ، پھر آپ کو پانی دے، اور بھریں گے 1-2 دن لگے گا یا کتنا ٹائم لگے گا پھر آپ کو. تو اللہ آیت یہ نازل ہوئی فلا وربک کہ اللہ کے رسول تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، کیونکہ وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ لوگ آپس کی باتیں یعنی جس میں لڑائی کرتے ہیں اس میں آپ کے فیصلہ یعنی آپ کو حکم نہ بنائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ کے فیصلے میں اپنے دل میں کچھ بھی کراہت نہ پائے تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. لیکن اگر یہ دل میں کراہت نہ ہوتی ہے اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول کے حکم میں، تو یہ بندہ مومن ہے. آج کل یہی ہم لوگ کے معاملہ ہے، کسی سے کہہ دو، آپ سے کچھ لوگ آتے ہیں بھئی یہ مسئلہ یہ پھنسا ہوا بتا دو،
تو خوش نہیں ہوتے، تو دوسرے کو مفتی کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے، چوتھے کے پاس جائیں گے، اور آخری میں جھوٹ بول کے کس طرح اپنے حق میں گھما لیتے ہیں. یہ غلط ہے. اس لیے انسان اللہ کی شریعت پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، چاہے انسان کے حق میں وہ خسارہ نقصان ہے، لیکن انسان ایمان کی یہی نشانی نکلتی ہے کہ آپ اس پر راضی رہو. آج کل ہم لوگ کے باتوں میں یہی ہوتا ہے، جو انسان لڑ رہے ہیں آپس میں، انسان چاہتا ہے کہ میری غلطی ہے، لیکن ماننا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اگر سوچتا کہ میں نے غلطی اقرار کرے تو جیت جائے گا یا جو ہمیں سنائے گا، تو انسان آخر تک جھوٹ بولتا رہتا ہے، آخر تک بات گھماتا، قسم بھی کھاتا، آیات کو بھی بدل دیتا ہے. تو اس طرح نہیں. اور یہاں ایک اور صورت ظاہر ہوتی مسائل، جیسا کہ مذہب کے مسائل، اور یہ کئی بار ذکر کیا گیا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان روزہ رکھتا ہے، ایک انسان ساری عبادت کرتا ہے، اور جب اس سے کہو کہ اللہ کی شریعت یہ ہے، اللہ کے رسول کی یہ فعل ہے، تو ضد کرتا ہے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے، سنت چھوڑ کے اپنے مذہب میں اپنے امام کے بات لیتا ہے. یہ بھی اسی میں، کیونکہ انسان جب اللہ کے رسول کی سنت پر راضی نہیں ہوتا ہے یا اللہ کی شریعت پر راضی نہیں رہتا جو اللہ کے فیصلہ ہے، تو وہ گمراہ ہے، اور حقیقت میں وہ تسلیم نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول کے فعل پہ. تو صرف تسلیم کرنا، چاہے دنیاوی مسائل ہو یا آخرت کے مسائل ہو، سب پر اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے فعل بہتر ہے اور اسی کے مطابق عمل کرے. یہ 10 ہو گئے. 11 اور آخری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ایمان لائے. اللہ کے بہت سارے اسماء حسنہ ہیں. اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو تقریباً پچھلے ہفتہ جب یہ پڑھا گئی هو اللہ الذی لا الہ، سورہ کیا ہے؟ سورہ حشر کے آخری 3 آیات کے، اس میں پورے تفصیل قواعد اور احکام ذکر کیا گیا، اور خلاصہ ہی ذکر کیا گیا کہ اللہ کے اسماء پر ایمان لانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، 99 صرف نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. سب پر ایمان لانا چاہیے، اور اگر یاد کر سکتے تو یاد کرے، معنی سمجھے، اسی کے مطابق عمل کرے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرے، اور اس میں الحاد نہ کرے. الحاد کے مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اس کے نام بدل دے، اس کا معنی بدل لے. کہتے سمیع کے مطلب کچھ اور ہے، قدیر کے مطلب کچھ اور ہے، غلط ہے. قدیر کے مطلب قدرت رکھنے والا، تو معنی میں چینج نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اس میں تحریف نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، یا کسی بھی اللہ کی صفات یا اسماء، حتیٰ کہ اللہ کے بہت سارے صفات ہیں، اللہ کے اچھی اچھی صفات، عمدہ عمدہ صفات ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثابت کی اپنے لیے صفت قرآن میں یا اللہ کے رسول نے ثابت کی، اس کو اقرار کرنا چاہیے. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، اللہ کے رسول قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، صحیح کہ نہیں؟ لما خلقت بیدی، قرآن میں بہت زیادہ ہے. ہم لوگ تعویل نہیں کریں گے. بتا کہ ہم لوگ کے ملک میں عموماً ہاتھ کو تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں ید اللہ، ید کے مطلب قدرت. غلط ہے، یہ تو تحریف ہے، یہ الحاد ہے. کیا ہے؟ ہاتھ کے مطلب ہاتھ ہے. فرق ہے بھائی. کہیں گے آپ کے ہاتھ بڑے ماشاءاللہ، تو کہیں گے نہیں مطلب یہ کہ آپ کی طاقت بڑی. نہیں، طاقت پورے بدن میں ہے، اور ہاتھ تو الگ چیز ہے. تو اللہ کے پاس ہاتھ ہے. قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس قدم ہے، تو اللہ کے پاس قدم ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ ہنستے ہیں، تو اللہ ہنستے ہیں. قرآن میں آتا ہے جاء ربک، اللہ آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تو اللہ نازل ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آنکھ ہے، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی انگلیاں ہیں. آتا ہے حدیثوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور بہت کلام کرتے ہیں. یہ صفات ہے. یہ سب اقرار کرنا چاہیے کہ معنی معروف ہے، لیکن کیفیت نہیں جانتے ہیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، ہاں ہاتھ ہے، کس طرح یہ کہیں گے آپ کے لیے جائز نہیں کہ یہ سوال کرو کس طرح، کیونکہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن کس طرح نہیں بتایا گیا ہے. تو میں اتنا ہی میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اور عظیم ہاتھ ہے. کس طرح ہے، کہ اس کی شکل کیا ہے، کتنا عظمت ہے، کیا ہے، کس طرح، یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ ثبوت نہیں ہے، حدیث میں نہیں. تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی ثابت کرے، اور جو چیز اللہ کے لیے صفات لائق نہیں ہے اس کو انکار کرنا چاہیے، اور جو لائق ہے اللہ کے لیے ثابت کرے. اور وجہ کمال یعنی اعلیٰ درجہ اس کے لیے اللہ کے یہ اعلیٰ درجہ اور سب سے عمدہ وہی ثابت کریں گے. بہرحال صفات کے اور اسماء کے بارے میں بہت سارے قواعد اور احکامات ہیں، میں مختصر انداز سے میں نے ذکر کی ہے. یہ تو یہ 11 حقوق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر آپ ادا کرو گے اور اللہ کے ساتھ یہ آداب پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ انسان کے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، جو خوف کرتا ہے، تقوی کرتا ہے، اور وہ جنت کی مستحق بنتا ہے، اور جہنم سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا،
اور اس کے تمام قسم کے برکات اور خیرات اس کو ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کی، قرآن میں یہ چیز ہے، یہ صفات ذکر کی کہ مومنوں کی صفات ہے، اور ہر چیز میں اللہ نے وعدہ کی کہ جو ایمان لاتا ہے، اخلاص کرتا ہے عبادت میں، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی محبت ہر چیز پر مقدم کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر راضی رہتا ہے، ہر قسم کی عبادت کرتا ہے، اچھے گمان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتا اور ڈرتا اور تقویٰ کرتا ہے، بتایا گیا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ کی خشیت کرتا، خوف کرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور اس کے تقویٰ کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یقیناً وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور وہی لوگ جنتی ہوں گے اور جنت پائیں گے۔ یہ تقریباً اہم حقوق اور آداب ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور چھوٹی عمر علماء ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ اہم ہے۔ کچھ انشاءاللہ آداب جو ذکر کیا گیا اس کے لیے خاص درس ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو یہ سارے آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم لوگ کو برائیوں سے بچائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔